اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کرنے والے کاموں اور نہ کرنے والے کاموں کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا۔ اس آیت سے بعد اجمالی احکام کو تفصیل سے بیان فرما رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلے عہد پورا کرنے کا ذکر کیا، کیونکہ اس عہد کو ادا کرنے کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تھی۔ انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ عہد ہے جسے انسان اپنے اختیار سے اپنے اوپر لازم کر لے، اور اس میں وعدہ بھی داخل ہے، کیونکہ وعدہ عہد کی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وعدہ عہد ہی کی ایک قسم ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم جس شخص سے بھی عہد کرو تو اسے پورا کرو، خواہ وہ شخص مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ تم نے اس عہد پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اسے ضامن بنایا ہے۔ حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عہد سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے پورا کرنا انسان پر لازم ہے، خواہ اسے پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے بندے پر لازم کیا ہو یا بندے نے خود اسے پورا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہو، جیسے پیران اعظام کے اپنے مریدین سے لیے ہوئے عہد، کیونکہ ان میں مریدین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، لہذا مریدین پر اسے پورا کرنا لازم ہے۔ اس آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں پر وعدہ پورا کرنے کی فضیلت اور عہد شکنی کی مذمت پر مشتمل احادیث ذکر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ قسموں کو مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات زیادہ ذکر کیے جائیں، اور قسم توڑنے کی ممانعت مضبوط کرنے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مطلقاً قسم توڑنا منع ہے۔ یا قسم مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ قصداً قسم کھائی جائے، اس صورت میں لغو قسم اس حکم سے خارج ہو جائے گی۔ یہاں قسم سے متعلق چند اہم مسائل یاد رکھیں۔ نمبر 1، قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے کم قسم کھانا بہتر ہے، اور بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے کہ قصداً اور بلا قصد زبان پر جاری ہو جاتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت معیوب ہے۔ غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں بلکہ یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہے۔ نمبر 2، بعض قسمیں ایسی ہیں تو کہ انہیں پورا کرنا ضروری ہے، مثلاً کوئی ایسا کام کرنے کی قسم کھائی جو بغیر قسم کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی، تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضروری ہے۔ مثلاً یوں کہا کہ خدا کی قسم ظہر کی نماز پڑھوں گا یا چوری یا زنا نہ کروں گا۔ دوسری وہ کہ اس کا توڑنا ضروری ہے، مثلاً گناہ کرنے یا فرائض و واجبات ادا نہ کرنے کی قسم کھائی، جیسے قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا یا چوری کروں گا یا ماں باپ سے کلام نہ کروں گا، تو ایسی قسم توڑ دے۔ تیسری وہ کہ اس کا توڑنا مستحب ہے، مثلاً ایسے کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر میں بہتری ہے، تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی قسم کھائی، یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہیں، اس میں قسم کو باقی رکھنا افضل ہے۔ قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ
انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقت و مال والا ہے۔ اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہونا، یعنی تم اپنے معاہدے اور قسمیں توڑ کر اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ مکہ مکرمہ میں ربطہ بنت عمر نامی ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سود کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی۔ دوپہر کے بعد اس کاتے ہوئے سود کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی توڑوا دیتی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے اوپر اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بیوقوف نہ بنو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد، مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو معاہدے کیے تھے وہ توڑ دیتے اور اب دوسرے سے معاہدہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چیز کے نظارے ہمارے معاشرے میں بھی عام نظر آتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے منصب اور مقام و مرتبے پر قائم ہے تب تک لوگ اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اور جب اسے معزول کر دیا جائے یا اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ تک نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں گویا اسے پہچانتے ہی نہیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، یعنی تمہیں جو عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں صرف آزماتا ہے تاکہ تم میں سے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کو ظاہر کر دے، اور تم دنیا کے اندر عہد وغیرہ کے بارے میں جو جھگڑتے تھے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ضرور تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا کہ عہد توڑنے والے کو عذاب دے گا اور پورا کرنے والے کو ثواب سے نوازے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ فرمائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب ایک ہی دین پر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور حکمت ہے جس کے مطابق وہ فیصلے فرماتا ہے، تو وہ اپنے عدل سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کو دخل کی ہمت ہے نہ اجازت۔ البتہ یہ یاد رہے کہ لوگ اس مشیت کو سامنے رکھ کر گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، لہذا مشیت کا معاملہ جدا ہے اور حکم الہی کا جدا۔ اللہ سب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔